دلی اپنے خاص ادبی ذوق اور زبان و بیان کی لطافت کے سبب ادبی حلقوں میں مرکز توجہ رہی ہے۔ اس دلی کو سیاسی اعتبار سے بڑے عروج و زوال سے گزرنا پڑا۔ نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں سے دلی کا ٹوٹ کر بکھرنا بالکل طے تھا، مگر اسی زمانے میں اردو میں ایسے شاعر اور ادیب پیدا ہوئے جنہوں نے دلی کا رتبہ کم نہ ہونے دیا اور ادبی دنیا میں بھی دلی کو دارالخلافہ بنائے رکھا۔ یہ دلی کا وہ علاقہ ہے جہاں میر، ذوق، غالب اور مومن نے زندگی گزاری۔ یہاں کی تنگ نظر آنے والی گلیوں میں ان شاعروں کی روح کو آج بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ان گلیوں میں کھانے پینے کے پکوان کے ساتھ ساتھ ادب اور ثقافت کی خوشبو آج بھی پائی جاتی ہے۔ بلی ماراں، چوڑی والاں اور کوچہ وکیل سے لے کر جامع مسجد کی سیڑھیوں تک آج بھی مختلف چھوٹی چھوٹی اور رنگ برنگی دکانیں نظر آئیں گی۔ کہا جاتا ہے کہ دلی کا یہ علاقہ قومی یکجہتی اور ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کی مثال تھا۔ اس علاقے کے باشندوں نے مذہب و ملت کی تفریق کیے بغیر ساتھ مل کر آزادی کی جنگ لڑی اور اپنے خون سے لال قلعے کی سرخی کو باقی رکھا۔ آج بھی یہاں کی گلیوں میں مندر و مسجد، چرچ اور گرودوارے بالکل قریب دکھائی دیتے ہیں۔ آج بھی جامع مسجد کے آس پاس کتابوں کی کئی دکانیں ہیں۔ یہاں اردو کی قدیم اور نادر کتابیں دستیاب ہیں۔ ان کتب فروش سے گفتگو کرنے سے یہ معلوم ہوا کہ عوام میں اردو کتابوں کی خریداری کو لے کر اب وہ دلچسپی باقی نہ رہی جو پہلے تھی۔ یہاں اکثر یونیورسٹیز کے طلباء آتے ہیں اور اپنی پسند کی کتابیں لے جاتے ہیں۔ ان میں دیوان غالب کی فروخت سب سے زیادہ ہے۔ ان علاقوں میں اردو کی موجودہ صورتحال اطمینان بخش نہیں ہے۔ اردو جو کبھی عوامی زبان سمجھی جاتی تھی، آج خواص میں سمٹی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب جامع مسجد کی سیڑھیوں پر نہ وہ شاعری کی محفلیں سجتی ہیں اور نہ ہی ہوٹلوں اور قہوہ خانوں میں ادب اور فنون سے دلچسپی رکھنے والے لوگ ملتے ہیں۔ اردو زبان جو یہاں کبھی تہذیب کی ترجمان تھی، آج قسم پرسی کی حالت میں کتب فروش کی دکانوں تک محدود ہے۔ اسی سلسلے میں زندگی نامہ کی پہلی کوشش یہ ہے کہ اردو زبان کو اس کا کھویا ہوا ماحول ملے اور عوام سے اس کا رشتہ مضبوط ہو۔